بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جون کا مہینہ ہر سال ہمیں اپنے دو جلیل القدر بزرگوں، رہنماؤں اور اس امت کے اثاثہ کے لحاظ سے جانے اور پہچانی جو شخصیات ہیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ ایک تو جناب میاں طفیل محمد جو کہ اسی جون کے آخری عشرے میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اور دوسرے جناب سید منور حسن۔ آج کی اس نشست میں میں بہت مختصر انداز میں ان دونوں اپنے جلیل القدر رہنماؤں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میاں طفیل محمد، ان کو تو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے قرن اول کے دور کے یہ کوئی انسان ہے۔ وہ آج کے دور کے انسان نظر نہیں آتے تھے، اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اپنی عاجزی اور درویشی کے لحاظ سے، اپنے صبر اور تحمل کے حوالے سے، اپنی ایثار اور قربانی کے حوالے سے، دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے، نماز میں خشوع اور خضوع کے حوالے سے، دعوت اللہ کے لیے ایک مشنری جذبہ رکھنے کے حوالے سے، اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے حوالے سے میاں طفیل محمد، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک روشن ستارہ نظر آتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے قرن اول میں اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ 26 اگست 1941 کو جب سید مودودی کی قال پر پورے پاک و ہند سے 75 لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، تو ان 75 نفوس میں سے ایک میاں طفیل محمد بھی تھے، اور جس دن وہ آئے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ میاں صاحب اس وقت ریاست کپورتھلا میں سے ان کا تعلق تھا، پنجاب کی یہ ریاست ہے، اور وہ اس ریاست کے واحد مسلمان لاء گریجویٹ تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے ایک بہت روشن مستقبل تھا، وہ ماہر قانون دان بن سکتے تھے، ایک بہت ہی اچھے جج بن سکتے تھے، اپنا اور اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس چمک دمک پر فقر کو، درویشی کو، 2 کمروں کے کچے گھر کو ترجیح دی، اور اپنے لائف سٹائل کو شاہزادگی سے ایک بالکل فقیری کی طرف وہ لے کر آئے۔ لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے آئے، اور پھر جب وہ اس جماعت کے حصہ بنے تو انہوں نے اپنی دلچسپی کا کوئی اور سامان نہیں کیا۔ اس پر وہ خود بھی گواہی دیتے ہیں، ان کی زندگی گواہی دیتی ہے، ان کے ساتھی گواہی دیتے ہیں، ان کی اولاد گواہی دیتی ہے کہ پھر ان کی دلچسپی کا کوئی اور سامان نہیں تھا۔ وہ اگر سوچتے تھے تو اس تحریک کے لیے سوچتے تھے، وہ اگر اٹھتے تھے تو اس تحریک کے لیے اٹھتے تھے، 2 قدم چلتے تھے تو اس تحریک کے لیے چلتے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں پھر انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ 17 اپریل 1944 کو وہ کل ہند جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل بنے، اور اس کے بعد پھر 1987 تک وہ اس تحریک کے لیے کسی نہ کسی ذمہ داری پر فائز رہے۔ 1972 میں وہ سید ابوالعلا مودودی کی فراغت کے بعد اس جماعت کے امیر بنے، اور پھر کامل 15 برس تک انہوں نے اس جماعت کی عمارت کو سنبھالا۔ بالآخر 1987 میں انہوں نے اپنی صحت اور اپنے حالات کی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے معذرت کی، اور جماعت اسلامی نے اپنے لیے نیا امیر منتخب کر لیا۔ اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی کہ میں سید کے ساتھ آ گیا ہوں اور اب میں نے ان کو چھوڑنا نہیں۔ 1979 میں جب سید ابوالعلا مودودی کا انتقال ہوا تو میاں صاحب نے بجا طور پہ کہا کہ میں نے سید کو نہیں چھوڑا، سید مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میاں صاحب کو جب ہم نماز میں دیکھتے، یہ میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کے شاہد ہیں، تو وہ گویا اس دنیا سے کٹ جاتے تھے، پھر انہیں آس پاس کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور ان کے خضوع اور ان کے خشوع اور نماز کے لیے ان کی اس درجے کا اہتمام وہ ہمیں اس دور میں بہت خال نظر آتا ہے۔ ان کی عمر 90-92 سال تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آخری رمضان میں تراویح کھڑے ہو کر باجماعت ادا کی۔ اپنے پوتوں کے ساتھ، سہارے کے ساتھ چل کر وہ مسجد میں آتے تھے اور نماز باجماعت ادا کرتے تھے، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے تھے۔
اور جب انہیں ہم سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، نوافل پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، تو رشک آتا تھا کہ بالکل ایک ایسی شخصیت جو شاید اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ انتہا درجے کے بے نیاز شخصیت تھی، شہرت اور ناموری سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، اور کوئی انہیں یہ فکر ہی نہیں تھی کہ دنیا میں ان کا نام رہے، ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کے لیے ستائش کے جذبات رکھے جائیں۔ اس سے بالکل بے نیاز تھے۔ فقر اور درویشی اس حال کی تھی کہ ان کے گھر والے بھی اور وہ باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں تھی، نہ کھانے اور کپڑے کا ہوش ہوتا تھا، اور نہ ہی گھریلو سامان کی کوئی فکر ہوتی تھی، اور نہ ہی کسی گاڑی کی، اور نہ ہی کسی اور چمک دمک کی۔ اور فقر اور درویشی کا یہ حال تھا کہ جب امیر جماعت تھے اور انہوں نے اپنا سارا وقت جماعت کو دیا ہوا تھا، تو جماعت کے بیت المال سے انہیں مہینے کا مشاہرہ ملتا تھا۔ اور جماعت کے ناظم بیت المال بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد جب بیٹی اپنے گھر رخصت ہو گئی تو اگلے دن میاں صاحب اپنے دفتر جاتے ہوئے میرے دفتر میں رکے اور ایک پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پرچہ جب میں نے دیکھا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور میں رونے لگ گیا، کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں سے ایک فرد کم ہو گیا ہے، لہٰذا جماعت سے جو مشاہرہ مجھے ملتا ہے اس میں اسی نسبت سے کمی کر دی جائے، اس لیے کہ اب ہمارے اخراجات اتنے نہیں رہے جو اس بیٹی کی شادی سے پہلے تھے۔ گویا وہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ یہ جو میں لے رہا ہوں صرف اتنا لوں جتنا کہ میری ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ گویا کہ میرے لیے حرام ہے اور میرے لیے جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس تحریک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے واقعی اس تحریک کے لیے جان اور مال کی قربانی دی۔ میاں صاحب نے اس تحریک کے لیے قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کی، میاں صاحب نے اس تحریک کے لیے تعذیب اور تشدد بھی برداشت کیا بھٹو دور میں، لیکن اس کے باوجود اپنے مخالفین کے لیے کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جو کہ شرافت سے اور پائے ثقافت سے نیچے کی ہو۔ ہمیشہ اپنے مخالف کو بھی عزت اور احترام دیا، اور ہمیشہ اس ملک کے اندر ایک ماڈل سیاستدان کا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ دوسری شخصیت وہ سید منور حسن کی، یہ بھی بہت سے لحاظ سے میاں صاحب سے ملتے جلتے تھے، اور بہت سے لحاظ سے ان کی اپنی شخصیت اور ان کا ایک اپنا عکس اور رنگ تھا۔ 5 اگست 1944 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور کم عمری میں ہی والدین کے ساتھ پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ زمانہ طالب علمی میں NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کے صدر رہے، اور اسی دور میں سوشلسٹ نظریات کے حامی تھے اور اس کا پرچار کرنے والے تھے۔ اسی دور میں اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعارف ہوا، سید مودودی کے لٹریچر کے اسیر بنے، اور پھر فکری طور پر 180 ڈگری پر بالکل ایک مخالف سمت میں آئے، اور پھر اپنی ساری زندگی اس میں لگا دی۔ سید منور حسن، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے آخری 2 عشرے ایسے ہیں جو براہ راست میں نے ان کو دیکھا ہے، اور بہت قریب سے دیکھا ہے۔ سفر میں بھی دیکھا ہے، حضر میں بھی دیکھا ہے، خوشی میں بھی دیکھا ہے، ٹینشن کے ماحول میں بھی دیکھا ہے، مشکلات میں بھی دیکھا ہے، جیل میں بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور میں اگر یہ کہوں کہ میں ان کے اس دائرے میں تھا جہاں بہت ساروں کے پر جلتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی، بے پناہ شفقت دی، بہت قرب بخشا اور بہت تربیت کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس دور کے انسان نہیں تھے۔ وہ اپنے فقر کے لحاظ سے، اپنے درویشی کے لحاظ سے، اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اس تحریک کے ساتھ کمٹمنٹ کے لحاظ سے، اس کے لیے قربانی دینے کے جذبے کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بہت جری اور بے باک تھے، اپنا موقف بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تھے، اور کسی خوف کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اور ان کی بات کو سن کر اقبال کا وہ شعر وہ بار بار ذہن میں آتا ہے کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کے طریق۔ تو وہ مرد قلندر تھے۔ نماز میں ان کی خشوع و خضوع یہ ہم سب نے بارہا دیکھا ہے۔
سفر کے دوران نماز با جماعت کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے۔ نماز پڑھنی ہم نے ان سے سیکھی ہے، اور نماز کا اہتمام ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ انتہائی ذہین، انتہائی حاضر جواب، انتہائی بذلِ سنج، انتہائی ظریف انسان تھے، حس مزاح سے بھرپور ان کی شخصیت ہے، اور وہ بعد میں چٹکلے نکال لیتے تھے، لطیفہ سنا دیتے تھے، بعد میں مزاح کا پہلو پیدا کر دیتے تھے۔ میرے والد صاحب اور میں اگر ان کے سامنے اکٹھے آ جاتے تو وہ فوراً کہتے باپ اور بیٹا تو روح القدس کدھر ہے؟ تو میں فوراً کہتا کہ آپ روح القدس ہیں۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ رشتوں کو نبھانا جانتے تھے، انتہائی وفادار انسان تھے۔ کوئی انہیں ایک تحفہ دیتا تو وہ 10 دفعہ اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے، کوئی انہیں خط لکھتا ضرور جواب دیتے، کوئی انہیں کسی تقریب میں بلاتا تو اگر نہ جا سکتے تو باقاعدہ اس کو لکھ کر اور جواب دے کر اپنے احساسات اس تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دیانت اور امانت میں الحمدللہ جماعت کے سبھی لوگ، لیکن وہ بھی اس لحاظ سے ممتاز تھے۔ جب وہ امیر جماعت تھے تو ان کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا، اور ان کی بیٹی کو جو تحفے میں سونا ملا اس کی مالیت 65 لاکھ روپے تک تھی۔ یہ 2012-13 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات۔ جب یہ تقریب مکمل ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بٹھایا اور کہا بیٹی تمہیں یہ جو تحائف ملے ہیں یہ امیر جماعت کی بیٹی کو ملے ہیں، منور حسن کی بیٹی کو نہیں ملے، لہٰذا اس پر جماعت کا حق ہے۔ اور بیٹی بھی پھر منور حسن کی تھی، اس نے خوشی خوشی وہ سارے زیورات لا کر والد کے حوالے کیے، اور والد نے وہ سارے زیورات لا کر جماعت کے بیت المال میں جمع کرا دی۔ اور یہ بات اس کا اظہار کیا کہ وہ جس پبلک عہدے پر ہے اس کا کوئی بینیفٹ وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا۔ فکری طور پر بہت زیادہ کلیئر، بہت زیادہ راسخ سید مودودی کی لٹریچر اور سید مودودی کے فکر کے اصل وارث ہم سید منور حسن کو قرار دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں بزرگوں کی مغفرت کرے، اور ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ دے جو ان خلاؤں کو پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔